بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں غزوہ خندق کا واقعہ۔ کفار مکہ غزوہ احد میں ناکام ہو کر واپس تو چلے گئے، مگر ان کے دلوں میں غصہ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پہلے تو صرف قریش ہی مسلمانوں کی کھلم کھلا مخالفت کر رہے تھے، لیکن اب یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ مدینے کے قبیلہ بنی نذیر کے یہودی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، انہیں جلاؤ وطن کر دیا گیا تھا اور وہ خیبر 4-2 میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کے سردار مکہ گئے اور قریش سے کہا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ قریش نے کہا ہم اس معاملے میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ پھر دونوں نے مل کر مکہ سے مدینہ تک تمام قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا۔ اس طرح کفار مکہ، یہودی اور عرب کے کئی اور قبیلے مل گئے اور 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، جو 5 ہجری میں مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ترجمہ: حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم پر رحمت اور سلامتی ہو۔ کو جب اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینہ کے 3 طرف تو باغات اور مکانات ہیں، صرف ایک طرف کھلا میدان ہے جہاں سے دشمن شہر میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے اس سمت میں خندق کو ڈلی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر شہر سے باہر نکلے اور خندق کو ڈھانے کا کام شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ اس زمانے میں مدینے میں قحط کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی۔ اکثر فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک روز بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کی شدت سے گھبرا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ پر باندھے ہوئے پتھر دکھائے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ دکھایا۔ جب پھر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر صبر آ گیا۔ اس طرح سخت محنت و مشقت سے مسلمانوں نے 30 دن میں کوئی 5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی، جس کی چوڑائی بعض جگہ تقریباً 9 میٹر اور گہرائی تقریباً 5 میٹر تھی۔ ادھر خندق تیار ہوئی، ادھر دشمن کے لشکر نے مدینہ منورہ پر دھاوا بول دیا۔ ابو سفیان جو کفار کے لشکر کا سردار تھا، یہ خیال کر رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں مدینہ کو رونڈ ڈالے گا، مگر سامنے ایسی گہری خندق تھی کہ اونٹ گھوڑے اس کے آگے بے کار تھے۔ چند نامی گرامی بہادروں نے گھوڑے
گھوڑے دوڑا کر خندق کو پار کرنا چاہا تو خندق میں گر گئے۔ ایک بہادر مشکل سے پار ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد کسی کی ہمت نہ ہوئی، دور سے تیر چلاتے رہے مگر اسی طرح لڑائی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دشمن ایک ماہ تک مدینے کا محاصرہ کیے پڑے رہے مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ 10,000 کے لشکر کے لیے کھانے پینے کا انتظام سخت دشوار تھا۔ بھوک سے ان کے حوصلے پست ہو گئے، ان میں پوٹ پڑ گئی۔ سردی کی شدت اور سردی کی قلت نے انہیں مایوس کر دیا۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے مسلمانوں کی مدد کی۔ ایک رات اچانک ایسی سخت آندھی چلی کہ دشمنوں کے خیمے اڑ گئے اور اونٹ اور گھوڑے رسیاں توڑا کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد انہیں اپنی شکست کا یقین ہو گیا اور جو کچھ سامان سمیٹ سکے اٹھا کر ناکام واپس ہو گئے۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ عربی میں حزب کی معنی پارٹی یا لشکر کے ہیں، اس کی جمع احزاب ہے۔ اس موقع پر چونکہ کافروں کئی لشکر جمع کر کے لائے تھے اس لیے اسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اسے غزوہ کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ احزاب میں آیا ہے۔